انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہیں، ان کا شوہر بیٹا کام کرتا ہے، لیکن مطلب وہ عورت ان سے نہیں لیتی، اور ایک اور عورت اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ان پہ قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں ایسی خاتون، یہ تو مطلب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ شوہر بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، لیکن وہ گھر میں بالکل فاقہ مستی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان خاتون نے کسی ناراضگی کی بنا پر یا اپنے کانٹیکٹ سے انہوں نے اپنا ذریعہ بنا لیا کہ ان سے نہیں لوں گی، میں تو یہاں سے لیتی رہوں گی۔ جس کا شوہر اور بیٹا کما رہا ہو، ایسی عورت کو اجتناب کرنا چاہیے، یہ مدد کسی اور کے پاس جانی چاہیے۔ اپنے آپ کو گھر میں کمانے والے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود فقیر ظاہر کرنا، ضرورت مند حاجت مند ہونا ظاہر کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر سے نان نفقہ لے، اور نان نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، رہائش۔ رہائش ان کو مکان ملا ہوگا، لباس شوہر بنا کر دیتا ہے، کھانا پینا بس یہ ان کی ضرورت کا ہے، باقی علاج معالجے کے الگ معاملات ہیں، لیکن اس طرح مدد لینا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی نے مدد کی ہے اور ان کے پاس اتنا جمع ہو گیا کہ جس سے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو گئی، تو ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں جو بلا ضرورت کے دست سوال دراز کرتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ جو پیشہ ور فقیر ہے نا، جو اب یہ بڑے منہ بنا کے اور بڑے ٹیکس سے مانگ رہے ہیں، یہ سب میدان محشر میں نبی کریم کی اس وعید کے مطابق اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقعی ضرورت مند نہ ہو تو ضرورت سے زائد موجود ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ حال ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک کسی خاتون نے پوچھا کہ جی مجھ پہ بھی قربانی واجب ہے اور میرے شوہر پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسائل تو وہ جانتی ہوں گی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم قربانی باقاعدہ کر نہیں پائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یقیناً درگزر فرمائے گا۔ اگر واقعی آپ کے پاس نہ سونا ہے بالکل، یعنی جو سونا چاندی یا روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں ضرورت سے زیادہ سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سامان بک نہ رہا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ قربانی کا حساب کر لیں، اور بعد میں بہرحال قربانی کے اب دن اگر گزر جائیں تو رقم پھر اتنی صدقہ کر دیجیے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس سونا تو ہے لیکن آپ سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں، بیچنا نہیں چاہتی ہیں، چاندی کی شکل میں ہے لیکن نہیں بیچنا چاہتی، اضافی گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے لیکن جدا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ہم بعد میں کر لیں گے، تو پھر یاد رکھیں آپ قابل گرفت ہوں گی۔ اگر سونا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حق رکھا ہے جو غریب تک پہنچائے گا وہ، تو اس لیے اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمت کر کے اپنا سونا سیل کریں اور قربانی کیجئے، 2 حصے ڈال لیجئے، تو کم پیسوں میں ہوں گے لیکن کریں ضرور۔ اور اسی طرح بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے مال نہیں بک رہا ہو تو قرض لے کر قربانی کریں، بعد میں بیچ کر اس شخص کو قرضہ ادا کر دیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی مجبوری ہے کس حساب سے، اور کہاں پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر کہیں بخل چھپا ہوا ہے کہ یار یا مال کی محبت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے آپ کو روک رہی ہے۔ ان دونوں کے اندر توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا کہ اگر ہم پر کسی کا قرضہ ہو لیکن وہ قرض خواہ جو ہے وہ ہم سے قرضہ طلب نہیں کر رہا، تو کیا پھر بھی ہم پہ قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے مسئلہ اس کا طلب کرنا یا نہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ پر قرضہ ہے اور اتنا قرضہ ہے کہ وہ آپ کے پیسے میں سے مائنس کر دیا جائے یا آپ کے مال میں سے مائنس کر دیا جائے تو نصاب کے برابر رقم نہیں بچے گی، تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ چاہے آپ نے نہ دیا ہو، وہ قرضہ آپ کے پاس ہی رکھا ہو، لیکن دیکھا یہ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور آپ کے اوپر قرضہ ہے 60,000 روپے۔ اب آپ نے حساب کیا 1 لاکھ میں سے 60 نکال دیں، 40,000 باقی بچے، 40,000 نصاب کے برابر ہے، قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر بالفرض 1 لاکھ روپے ہے لیکن 90,000 روپے قرضہ ہے، اب آپ نے اندازہ کیا اگر میں 90,000 نکال دوں 10,000 بچیں گے، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا مزید انتظار فرمائیں گے، اور پھر مسائل کی طرف آتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں گھر کے ہر فرد کو اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ گھر میں جتنے عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، مقیم ہو مسافر نہ ہو، ان سب کو کاغذ قلم لے کر اپنا حساب کرنا ہوگا۔
ہر ایک یہ غور کرے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا روپیہ ہے، کتنا مال تجارت ہے، اور کتنا ضروریات زندگی سے زائد سامان میری ذاتی ملکیت میں ہے۔ اس مال کا وہ اندازہ کرے کہ کتنا مالیت کا ہے، وہ رقم نکال کر اس کا ٹوٹل کر لیں۔ مثلا سونا ہے تو سونے کی رقم معلوم کر لیں، اس وقت مارکیٹ سے کیا ریٹ چل رہا ہے، چاندی اگر مال تجارت اس کا ریٹ معلوم کر لیا، اور جو گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے اس کی قیمت معلوم کر لی۔ یہ تکلف تو بہرحال کرنا پڑے گا، تو جب آپ کل کر لیں گے، ٹوٹل کر لیں گے، پھر یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ آپ پر کچھ قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہے تو اس میں سے اس کو مائنس کر دیں۔ اب جتنا یہ باقی بچے گا اس میں مزید ایک غور یہ بھی کر لیں کہ آپ نے کسی کو قرضہ تو نہیں دیا ہوا۔ جیسے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہن نے بی سی سے متعلقہ سوال کیا تھا کہ جب ہم نے بی سی ڈالی ہوتی ہے تو کیا اس بی سی پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو اس طرح اگر آپ نے بی سی ڈالی ہوئی ہے یا کسی کو قرضہ وغیرہ دیا ہوا ہے، اس قرضے کا اعتبار ہوگا، اسے اس میں ایڈ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نصاب کس کس فرد کے پاس مکمل ہوتا ہے۔ جس فرد کے پاس نصاب مکمل ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس عادت کو، اس غلط رسم کو ختم کیجئے کہ جی ہمارے ہاں تو ہر سال بس ابا جی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جی امی قربانی کرتی ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک سال ابا جی کریں گے، دوسرے سال امی کریں گے، تیسرے سال دادا جی کی طرف سے ہوگی، چوتھے سال دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ یہ غلط طریقے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح طریقہ کار کو اختیار کرنے کی بنا پر جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہ کرے، جس پہ قربانی واجب نہیں ہے اس کی طرف سے نفل قربانی کا اہتمام کر دیا جائے۔ لہذا جس کا واجب ترک ہوگا وہ گناہ گار ہوگا، اور جس کی طرف سے نفل قربانی ہوئی اسے ثواب تو ملے گا، لیکن اس پہ واجب نہیں تھی تو کرنے کا فائدہ کیا؟ پہلے واجب والے شخص کو کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھولاپن بھی دور ہو جائے گا کہ جی ہمارے تو ابا جان کرتے ہیں، تو بچے یہ سمجھتے ہیں مثلا بیٹا ہے کماتا ہے، بیٹی کماتی ہے، یا ان کے ذاتی ملکیت میں سونا چاندی پیسہ وغیرہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے نام پر زیور وغیرہ بنا کر علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے، اور بچیاں بالغ ہو چکی ہوتی ہیں، تو اگر ان بچیوں کی ذاتی ملکیت میں جو آپ نے زیور بنا کے ان کے لیے رکھا ہوا ہے شادی بیاہ کے لیے، اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، اور یا ان کے پاس اور مثلا جیسے آپ نے بالفرض ایک بچی کے لیے 4 تولہ سونا بنا کے رکھا ہوا ہے، اب یقینی سی بات ہے کہ صرف سونے کو دیکھیں تو نصاب مکمل نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، لیکن اس بچی کی ذاتی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ کچھ سامان ہے یا تھوڑی بہت چاندی ہے، تو جب ایک جنس کے مال سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو بلکہ 2-3 اجناس ہوں، 2-3 جنسیں ہوں، اور کسی سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، تو شرع حکم یہ ہوتا ہے اب ان سب کو ملا لیا جائے۔ لہذا سونے کی قیمت نکلوائیں، چاندی کے ریٹ لگوائیں، کیش اس کے اندر ملائیے، اب آپ جب ٹوٹل دیکھیں گے تو یقیناً نصاب کے برابر بن جائے گا، اس بچی پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جب آپ حساب و کتاب کریں گے تو یقیناً آپ پر یہ ایک حیرت انگیز انکشاف بھی ہوگا کہ سابقہ زندگی میں کئی سالوں میں قربانی واجب تھی، لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر، بھولے پن کی بنا پر، یا صرف عام لوگوں سے پوچھے گئے مسائل کی بنا پر یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم مسئلے کا حل بتا چکے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی واجب تھی، 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی، تو اب اس قربانی کی اس انداز سے قضا نہیں ہے کہ آپ اگلے سال 2 جانور ذبح کر لیں، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ایک قربانی کے جانور کی رقم آپ کو صدقہ کرنی ہوگی، کسی بھی غریب کو دے دیں، مسجد میں لگا دیں، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرے کی قیمت ہی دیں، ایک گائے کے حصے کی قیمت اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ طرح ذہن میں رکھیں